بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں خالہ کے گھر جاتی تو خالہ ہر رات میری ناف میں تیل لگاتی اور کہتی کہ اس سے تمہارے سر کے بال لمبے ہوں گے۔ تیل لگاتے ہی مجھے نیند آ جاتی اور جب آدھی رات کو آنکھ کھلتی تو خالہ کا بیٹا میرے پاؤں والی سائیڈ پہ بیٹھا رو رو کر کہہ رہا ہوتا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے یہ گناہ امی کے کہنے پہ کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات میں نے وہ تیل نہ لگایا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری اماں میرے بچپن ہی میں وفات پا چکی تھی۔ میں اکیلی تھی۔ گھر میں ابا کے سوا میرا کوئی نہ تھا، اور ابا کے بعد اگر کوئی میرا اپنا تھا تو وہ میری خالہ تھی، جو مجھ سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ اپنے بچوں سے بڑھ کر وہ مجھے چاہتی تھی۔ اکثر خالہ کو چھیڑتی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار ضرور کسی کا لالچ میں کرتی ہے، جس پر خالہ ناراض ہو جاتی اور کہتی کہ میرے خلوص کو تم کیا سمجھ بیٹھی ہو، تو میں فوراً ان سے معذرت کر لیتی تھی، کیونکہ خالہ بھی جانتی تھی کہ میں ان کو تنگ کرتی ہوں، تو وہ زیادہ خفا نہ ہوتی تھیں۔ میں بڑی محنت سے ان کو مناتی تھی۔ میرے ابا کافی امیر تھے۔ ان کی فیکٹری تھی جس میں انہوں نے بہت سارے ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں اکثر چھٹیوں میں خالہ کے گھر جاتی تھی چھٹیاں گزارنے۔ اب کی بار بھی میں نے ابا سے ضد باندھی ہوئی تھی کہ میں اس بار بھی چھٹیاں گزارنے خالہ کے گھر جاؤں گی، مگر ابا نہیں مان رہے تھے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی ابا کو منانے کی، مگر وہ تھے کہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا ایسا کیوں کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ میری تھوڑی سی ضد پر مان جاتے تھے، اب تو وہ خالہ کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے غصہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے زیادہ ضد کی تو کہنے لگے کہ بس خاموش ہی رہو۔ میں نے کہا ہے نا کہ تم اس دفعہ کہیں بھی نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی۔ اب میں تمہارے منہ سے خالہ کا نام نہ سنوں۔ یہ نہ ہو کہ اب کی بار مجھے تمہیں سمجھانے کے لیے کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے۔ ابا میری ضد پر اچانک ہی بھڑک اٹھے تھے۔ میں ہونکوں کی طرح ابا کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو ابا اس قدر غصے میں آ گئے تھے۔ ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے خالہ کے گھر جانے کی بات نہ کی ہو، بلکہ کوئی گناہ سرزد کر بیٹھی ہوں۔ مجھے ان کے برتاؤ کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے وجہ جاننے کے لیے لوے ابا سے پوچھا تو ابا اس میں ضد کی کیا بات ہے؟ مجھے جانا ہے، ہر بار تو جاتی ہوں نا، اب کی بار ایسا کیا ہے جو آپ وہاں کا نام لینے پر ناراضگی دکھا رہے ہیں؟ میں بھی ابا کے انگار پر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اکلوتی تھی، اس لیے ابا مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے اور میں بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ اب بھی میں ایسا ہی کر رہی تھی۔ اصل میں ہمارے پاس ہر قسم کی آسائش تھی، لیکن مجھے خالہ کے اس چھوٹے سے گھر میں مزہ آتا تھا۔ وہاں میرا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ تم بات نہیں سمجھ رہی ہو، پہلے کی بات اور تھی اور اب کی بات اور ہے۔ ابا نے مجھے ضد پر اٹکے دیکھا تو غصے کے بجائے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اچھا مجھے بھی تو بتائیں، پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ میں دونوں بازو سینے پر باندھ کر ان کے سامنے کھڑی تھی، بولی تھی، جس پر ابا نے مجھے مزید غصے سے دیکھا تھا۔ بیٹا، پہلے تم چھوٹی تھی اور تمہاری خالہ کے بچے بھی چھوٹے تھے، مگر اب سب بڑے ہو گئے ہیں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، میں ان سے خوف زدہ رہتا ہوں۔ مجھے اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جب میں جاؤں گا تب تم میرے ساتھ چلی جانا، لیکن اب یوں اکیلے نہیں جا سکتی تم، اور ویسے بھی وہ لوگ اتنے بھی اچھے حالات سے نہیں گزر رہے کہ تمہارے آؤ بھگت کر سکیں۔ دولت ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، اسی لیے دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ اب تم بچی نہیں ہو، سمجھدار ہو، لوگوں پر اتنا اندھا اعتماد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ شک وہ تمہارے خالہ ہے، تم سے محبت کرتی ہے، لیکن مردوں کی فطرت سے تم ابھی واقف نہیں ہو، اسی لیے اچھا نہیں لگتا یوں کسی کے گھر جا کر رہنا۔ ابا نے مجھے ایک بار پھر سے پیار سے سمجھایا تھا، مگر میں ہٹ درمی سے ان کے سامنے کھڑی رہی تھی۔ تو کیا بڑے ہونے سے رشتے بدل جاتے ہیں؟ ابا رشتے تو وہی رہتے ہیں نا۔ اب آپ اتنا منفی نہ سوچیں، خالہ بہت ہی مخلص ہیں اور مجھ سے محبت کرتی ہیں۔
مجھے بھی ان سے محبت ہے۔ ابا دے دیں اجازت پلیز، میں نے کوئی غلط فرمائش تو نہیں کی ہے جو آپ اس طرح مجھ پر روک ٹوک کر رہے ہیں؟ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر اپنے بازو لاڈ سے ابا کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا تو ابا نے جیسے میرے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں ان کے اجازت دینے پر خوشی سے اچھلتی کودتی اپنے کمرے میں آ کر جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ اس دوران میرے ابا کمرے میں آ کر فکر مند سے میرے پاس بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے، مگر میں ابا کی فکر نہ سمجھنے ہوئے اپنی خوشی میں مگن اپنی چیزیں بیگ میں رکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد میں ابا نے اپنے ملازم سے کہا تو وہ مجھے خالہ کے گھر لے گیا۔ جانے کی خوشی نے مجھے نکھار دیا تھا۔ میں ہنستی مسکراتی خالہ کے گھر طرف روانہ ہو گئی۔ جب خالہ کے گھر پہنچی تو میری خالہ بے چینی سے میرا انتظار کرتی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے اپنی خالہ کی یہ عادت بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ میرا انتظار بہت ہی بے صبری سے کرتی تھی۔ جب میں گاڑی سے اتر کر ان کے گھر کی طرف بڑھی تو میری خالہ نے مجھے بڑے پیار سے اپنے گلے لگایا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگائے اندر لے گئی۔ سب ہی مجھ سے بڑی ہی گرم جوشی سے ملے تھے۔ میں ان کا اس قدر پیار دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اس لیے تو یہاں آنا اتنا پسند تھا۔ کتنے پرخلوص تھے وہ سب، اور ابا نہ جانے کیا کیا سوچتے پھرتے رہے ہیں۔ میں بے صبری سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی میرے خالو نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو میں بھی جواب میں مسکرا دی۔ میری خالہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور بیٹا ابھی کنوارا تھا۔ خالہ نے کھانا میری پسند کا ہی بنایا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی میز پر اپنی پسند کا کھانا دیکھ کر۔ کھانا کھانے کے بعد میں خالہ کے ساتھ اپنی مخصوص کمرے میں آئی اور اپنے کپڑے نکال کر بدلنے لگی۔ جب خالہ دوبارہ میرے کمرے میں آئی، کیا ہوا؟ کوئی بات ہے کیا؟ یوں خاموش کیوں ہے میری بچی؟ میں کپڑے بدل کر بیڈ پر بیٹھی تھی جب خالہ کمرے میں آئی تھی۔ مجھے بیڈ پر خاموش بیٹھا دیکھ کر خالہ نے فکر مندی سے پوچھا تھا، نہیں خالہ، کمرہ تھا تو اچھا ہے، بس ایسے ہی تھک گئی ہوں، اسی لیے شاید۔ میں نے خالہ کو دیکھ کر مسکرا کر جواب دیا تو میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور فکر سے بولی تھی، ہاں سفر بھی اتنا زیادہ تھا نا، اسی لیے تھک گئی ہوگی۔ چلو لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر تمہاری ناف میں تیل لگا دیتی ہوں، تمہیں اچھا لگے گا۔ خالہ مجھے نرمی اور پیار سے کہتی تھی اٹھ کر چلی دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں آرام سے لیٹ گئی تھی اور اپنی کمر سیدھی کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی اگر ابا اس وقت خالہ کے یوں میرے لیے محبت دیکھتے تو میری قسمت پر رشک کرتے اور خوش ہوتے۔ نہ جانے ان کو عجیب قسم کے وہم کیوں لاحق ہو گئے ہیں۔ میں سوچوں میں ہی گم تھی جب کچھ دیر بعد خالہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ تب میں ہلکی سی نیند میں جا چکی تھی۔ خالہ کی آواز پر میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تمہارے ابا ناراض تو نہیں ہوئے یہاں آنے کو لے کر؟ خالہ نے مجھے چائے پیتے دیکھ کر آہستگی سے پوچھا تھا تو میں انہیں دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اب آخر میں ان کو کیا بتاتی کہ ابا مجھے یہاں آنے نہیں دے رہے تھے، اور آج میں جس طرح یہاں آئی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں، پر خالہ کو میں یہ سب نہ بتا سکی۔ ان کے سامنے میں سر جھکا گئی تھی اور جلدی سے بات بدل دی۔ میں نے نہیں خالہ، ابا نے کیا کہنا تھا، ان کی اجازت کے ساتھ ہی یہاں آئی ہوں نا، ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ابا اجازت نہ دیتے تو میں یہاں آتی؟ ویسے خالہ آپ بھی عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہیں، اب مجھے کبھی یہاں آنے کے لیے نہیں روک سکتے، آپ ہیں ہی اتنی اچھی۔ میں نے بات کا رخ تو موڑ لیا تھا، لیکن دل میں خیال آیا تھا کہ ابا کا مجھے یہاں نہ آنے دینا اور خالہ کا آج پہلی بار یہ سوال پوچھنا، کیا کوئی ایسی بات تھی جو ابا اور خالہ کے درمیان ہوئی جس کا مجھے علم نہیں تھا؟ میں نے چائے ختم کی اور کپ سامنے میز پر رکھ کر سر جھکا کر شرمندگی سے جھوٹ بولا تھا۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ ابا کتنا بھڑک رہے تھے میرے یہاں آنے پر، میرے جھوٹ پر۔ میری خالہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا مجھے کیوں روک رہے تھے، مگر میں یہ بات خالہ کو بتا کر ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ لیکن میں اب بچی تو نہیں رہی تھی، اب سمجھدار تھی۔ مجھے کچھ تو عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا تھا میں سمجھنے سے قاصر تھی۔
مجھے یہاں آئے دوسرا دن تھا جب میری خالہ میرے کمرے میں آئی اور ان کے ہاتھ میں تیل تھا۔ وہ تیل لیے میرے پاس آ گئی اور بولی، او بیٹا تمہاری ناف میں تیل لگا دوں۔ میں نے حیرت سے خالہ کو دیکھا، ابھی کل ہی تو لگایا تھا انہوں نے تیل کا۔ میں اتنی تھکی تھی، مجھے تو لگا تھکان دور کرنے کے لیے خالہ نے لگایا ہے، لیکن آج تو تھکا نہیں تھی، پھر یہ سب کیوں؟ میں نے دل میں سوچا تھا اور پوچھا، یہ کس لیے خالہ؟ میرے سوال پر خالہ دھیمے سے مسکرا دی اور بولی، بیٹا اس تیل سے تمہارے بال لمبے ہوں گے اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ میں خاموشی سے خالہ کے سامنے لیٹ گئی اور خالہ نے تیل لگا دیا۔ اس کے بعد میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اب ایسا روز روز ہونے لگا تھا، تیل لگاتے ہی میں گہری نیند میں ڈوب جاتی اور مجھے کوئی ہوش نہ رہتا۔ یہ سلسلہ کافی راتوں تک چلتا رہا تھا۔ اب خالہ روز رات کو میری ناف میں تیل لگاتی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ رات میں جب میں آنکھ کھلتی تو میرے پاؤں والی سائیڈ پر خالہ کا بیٹا بیٹھا ہوتا۔ میں ایک روز تو اسے دیکھ کر حیران ہی ہو گئی تھی، لیکن وہ ایسا تھا جلا سا، اسی لیے میں نے پہلے تو اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، مگر جب ہر روز رات کو ایسا ہونے لگا تو میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، مجھے اب اپنی عزت کی فکر پڑ گئی تھی۔ اس رات میں جب ہوش میں آئی تو خالہ کا بیٹا بول رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب امی کے کہنے پر کیا ہے، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس بات کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات میرے دماغ میں جیسے چپک سی گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سوچ کر جب تھک گئی تو اپنا سر پکڑ لیا۔ اب مجھے ابا کی کئی باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب وہم تھا یا میرے دماغ کا فطور، لیکن اب اس راز میں پردہ تو اٹھانا ہی تھا، اور اس راز کو جاننے کی شروعات میں نے اپنی خالہ سے ہی کی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کے منہ سے وہ الفاظ سن کر میں نے یہ سب امی کے کہنے پر کیا ہے۔ میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ سب دھوکہ تھا، یا یہی حقیقت تھی جسے میں ماننے کو تیار نہ تھی؟ کیا واقعی اتنی محبت کرنے والی خالہ کو کچھ غلط سوچ سکتی ہے؟ نہیں، ضرور کوئی اور وجہ ہے۔ میں الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا بچہ اتنا اداس کیوں بیٹھا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اگر کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو بتا دو، بتانے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ میں چھت پر خاموشی سے بیٹھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو سوچ رہی تھی، جب میری خالہ چھت پر آئی اور میرے پاس بیٹھ کر بڑے پیار سے، لاڈ سے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی ہوئی، شاید انہوں نے میری چپی سے بہت ہی کچھ اخذ کر لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان کو میری اتنی فکر ہے، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی، بھلا وہ میرے ساتھ کچھ غلط کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے سوچوں کو رد کیا اور خالہ کو دیکھا۔ بس ویسے ہی آج موسم اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ دیر چھت پر جا کر موسم سے لطف اندوز ہو جائیں، اسی لیے میں یہاں آ گئی۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑا اور آہستگی سے دباتے ہوئے وضاحت دی تو جیسے ان کا روکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتی سر جھٹک گئی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ اٹھ کر نیچے چلی گئی اور تو میری سوچوں کا رخ اس طرف مڑ گیا تھا۔ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی خالہ کا وہ ناف میں تیل لگانا، اس کے بعد میرا نیند میں چلے جانا اور روز خالہ کے بیٹے کا کمرے میں وہی جملہ کہنا سوچ کر پاگل ہونے کو تھی۔ ایک دل کیا کہ گھر واپس چلی جاؤں۔ ابا نے بھی فون کیا تھا، لیکن اب میں حقیقت جاننا چاہتی تھی، اسی لیے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں اور کیسے پتہ کروں کہ خالہ کے بعد ان کا بیٹا کمرے میں آ کر میرے ساتھ کیا کرتا تھا، رات کے اس وقت، اور اس کی بات کا کیا مقصد تھا۔ روز کہتا تھا اگر خالہ سے کچھ کہتی تو بدنامی میری بھی ہوتی، اسی لیے خوف سے ان کو کچھ نہ کہتی۔ میری سوچیں بھٹک کر رات والے واقعے پر جا رہی تھیں، اور میں اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستگی سے چلتی چھت سے
نیچے چلی آئی۔ جب میں چھت سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو سامنے سے خالہ کا بیٹا آتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، اس کی نظر جھک گئی تو وہ میرے پاس سے گزر کر، مگر اس نے میری طرف دیکھا تک نہ تھا۔ اس کی اس حرکت پر میں اور الجھ گئی تھی۔ رات کو میرے کمرے میں آنے والا وہ شخص سارا دن سامنے نہ آتا، اور اگر آ جاتا تو نظریں جھکا لیتا جیسے کوئی گناہ کر بیٹھا ہو۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اتنا سوچنے کے بعد بھی مجھے ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں حوصلہ کرتی اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے وہی بیٹھے بیٹھے ایک منصوبہ تیار کیا تھا۔ عمل کرنے کے لیے رات کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوئی تو میں نہا دھو کر تازہ دم ہوتی کمرے سے باہر آئی تو گھر کے سب افراد باہر بیٹھے کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر میرے خالو نے مسکرا کر کہا کہ آؤ بیٹی۔ میں چلتی ہوئی خالہ کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آج میں نے ہمیشہ کی طرح میز پر کھانا لگانے میں خالہ کی مدد نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ خالہ کا بیٹا میری عزت کا لٹیرا ہے۔ مجھے اس شخص کو دیکھتے ہی غصہ آیا جاتا، مگر میں خود پر باندھ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی۔ میں ایک بات سمجھ گئی تھی کہ اب سمجھداری کا مظاہرہ کر کے مجھے سچ تک پہنچنا تھا، اس لیے مجھے ان سب کے ساتھ اچھا ہی بن کر رہنا تھا۔ میرا کھانا کھانے کا تھوڑا سا بھی دل نہیں کی تھا، مگر سب کو دکھانے کے لیے برے دل سے کھانا کھانے لگی تھی۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مطلب کوئی چکر وغیرہ تو نہیں آ رہے؟ میں نے ابھی پہلا نوالا ہی منہ میں رکھا تھا جب خالہ نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے بڑی رازداری سے انداز میں پوچھا تھا۔ میں جو اپنے دھیان میں کھانا کھا رہی تھی، خالہ کی بات پر ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ان کی بات کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے خالہ سے پوچھ لیا، کیا مطلب ہے خالہ؟ میری طبیعت کو کیا ہونا تھا بھلا؟ میری آواز اتنی اونچی تھی کہ پاس بیٹھے خالو اور ان کا بیٹا سن لیتے۔ اتنی زور سے بولنے پر خالہ سٹپٹا گئی تھی اور گھبرا کر اپنے بیٹے اور شوہر کی طرف دیکھا، مگر وہ کھانا کھانے میں مگن تھے، جس پر خالہ نے شکر کا سانس لیا تھا۔ نہیں بیٹا، میرا مطلب تھا کہ کل سے تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے کمزوری سے چکر تو نہیں آ رہے تھے۔ خالہ کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ سے مجھے معاملہ گڑبڑ لگا تھا۔ نہیں خالہ، میں بس ٹھیک ہوں، صبح سر درد ہوا تھا، وہ بھی اب ٹھیک ہے، اور کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں اب خالہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ خالہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور سیدھا میرے پاس آ کر رکی تھی۔ خالہ نے میری ناف میں تیل لگایا اور خاموشی سے میرے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے جلدی سے اپنی ناف پر لگا تیل صاف کیا، اور مگر صاف کرتے کرتے بھی میں نے غنودگی میں جاتے تھے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، مگر سنبھلتے ہوئے بھی میں بیڈ پر گر گئی کہ دوبارہ مجھے جب ہوش آیا وہی منظر تھا آنکھوں کے سامنے جو اتنی راتوں سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے کی فیل ہونے پر جی بھر کر خود کو کوسا تھا۔ مجھے خالہ کے جاننے کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب سے چپکے سے صاف کر دیتی تو یہ نوبت نہ آتی اور میں سارا سچ جان جاتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے خالہ کے بیٹے سے کچھ پوچھنا ہی چاہا، لیکن وہ کچھ نہ بولا، بس اپنے وہی فکرے دہراتا رہا اور چلا گیا۔ میں خاموشی سے لپٹ گئی اور اب میں نے ایک اور طریقہ سوچا تھا۔ سچ جاننے کا میں نے سارا دن بے چینی میں گزارا تھا، مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اب کی بار میں نے ایسا منصوبہ تیار کیا تھا جس کے فیل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ خالہ جیسے ہی تیل لے کر آئی میں کمرے میں آئی۔ پیچھے سے خالو کی آواز پر میں نے ان کے ہاتھ سے تیل کی شیشی لیتے ہوئے خوش دلی سے کہا کہ خالہ میں لگا لیتی ہوں، اب آپ خالو کو چائے دے دیں ورنہ وہ غصہ کریں گے۔ میری بات سن کر خالہ نے بڑی منتوں کے بعد مجھے وہ تیل کی والی شیشی پکڑا دی تھی۔ اب لگا تھا ٹھیک ہے، بال دیکھ لو، ابھی لگا لو، ٹھیک ہے، بال دیکھو پہلے سے بھی کافی اچھے ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی بھائی صاحب اب تمہیں واپس بلانا چاہتے تھے،
مگر چائے سے پہلے کام ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ عجیب انداز کی باتیں کرتی ہوئی جا چکی تھی۔ میں نے موقع پاتے ہی خالہ والی شیشی سے تیل نکال کر اسے دوسرے تیل میں بدل دیا اور بھاگ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ خالہ پھر سے میرے کمرے میں آئی تھی اور مجھے سوتا پا کر بڑی احتیاط سے میرے قمیض اٹھا کر دیکھا تھا کہ میں نے تیل لگایا ہے کہ نہیں۔ میری ناف پر تیل لگا دیکھ کر خالہ نے اس پر اور تیل لگا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر پڑی رہی۔ رات دھیرے دھیرے سے گزر رہی تھی۔ تبھی میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا مجھے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا اور میرے سانس سینے میں رک کر رہ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو میں سن چکی تھی وہ سچ تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لوگوں کے اتنے چہرے ہوتے ہیں؟ میں ساکت سی رہ گئی تھی۔ مجھے آج سمجھ آئی تھی کہ میرے ابا مجھے یہاں آنے سے کیوں روکتے ہیں۔ میرے ذہن میں ابا کی ساری باتیں گونج رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی فکر اور پریشانی مجھے اب سمجھ آئی تھی۔ ندامت سے سر نہ اٹھا پا رہی تھی۔ میں ان کو کتنے کڑے امتحان میں ڈال آئی تھی۔ یہاں آ کر خالہ اور اسے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ دیکھو افضل، تم روز یہاں اس کے ساتھ ہوتے ہو تو اب تک یہ حاملہ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ مجھ میں اب صبر نہیں رہا تھا۔ جلد تم اپنا کام کرو مکمل تاکہ اس کی شادی تم سے کروا کر میں وہ دولت حاصل کر سکوں جس پر اس کا باپ اور یہ اکیلی حق جما کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بہن کے مرنے کے بعد اس کے باپ کو چاہیے تھا کہ اس کے حصے کی جائیداد مجھے دے دیتے، لیکن نہیں، کنجوس کہیں کا۔ اب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی تھی۔ مجھے وہ مکرو مسکراہٹ سجا کر بولتی کمرہ باہر سے بند کرتی جا چکی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی کہ مجھے یوں اٹھتے دیکھ کر افضل کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں سچ جان چکی ہوں۔ اسی لیے اس نے بھی خاموشی سے سر جھکا کر مجھ سے یہ سچ بتا دیا تھا۔ اب اسے اس کی ماں نے کرنے کو کہا تھا۔ اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ اس نے آج تک مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ تو بس اپنی ماں کی وجہ سے یہاں رات گزار کر چلا جاتا تھا، اس لیے میری عزت محفوظ رہی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ ابا کو پہلے ہی خالہ کی نیت پر کھوٹ نظر آتا تھا، اس لیے وہ مجھے یہاں آنے نہیں دیتے تھے۔ میرے یہاں آنے کے بعد ابا کو ایک میٹنگ کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا تھا، لیکن وہ مجھے فون لازمی کرتے تھے۔ آج میرا یقین خونی رشتوں پر سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایسی عورت کے لیے اپنی جان سے پیارے ابا سے لڑتی تھی، ضد کرتی تھی۔ وہ مجھے منع کرتے تھے اور میں بے وقوف کی طرح سے ضد باندھتی تھی اور انہی لالچی لوگوں کے پاس چلی آتی تھی۔ ان کے لالچ کا نشانہ بننے کے لیے اللہ نے میری عزت محفوظ رکھ لی ہے، ورنہ ایک اکیلے مرد کے ساتھ ایک کمرے میں نے کہاں محفوظ رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنی خالہ سے سخت نفرت ہو رہی تھی اور وہ اس قدر گھٹیا ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کو ذرا احساس نہ تھا ان کی بھی ایک بیٹی ہے، وہ خود ایک عورت ہو کر یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے پر اونچائی کا نقاب ڈال رکھا تھا جو کہ اب اٹھ چکا تھا۔ میں دم سادھے اس کی باتیں سن رہی تھی جو سچ بتا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ امی کی بات سنی ہے مگر ان پر کبھی عمل نہیں کیا، اس لیے میں ان کے مجبور کرنے پر بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ معاف کر دینا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور ایسا کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر شادی ہو گئی تو اماں کامیاب ہو جائے گی۔ تم شادی کر لو اپنے جیسے کسی امیر اور اچھے لڑکے سے۔ وہ رکا نہیں تھا بلکہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مجھے باہر سے سرگوشی میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ نہ جانے کتنے راز کھلنے باقی تھے۔ میں سن سی ہو چکی تھی۔ رشتوں کا بہت ہی بھیانک روپ میرے سامنے آیا تھا۔ تم کہیں ہمیں بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں تم اس کے پاس جاتے ہوئے، ابھی تک حاملہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ آواز میرے خالو کی تھی جو ہر وقت مجھ سے بیٹی بیٹی کہتے تھے، تھکتے نہیں تھے۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔
میرے باپ جیسے خالو کو کس قدر گندی ذہنیت کے مالک تھے، میرا تو سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ تمہاری آسانی کے لیے اس لڑکی کی ناف میں بے ہوشی کی دوا ملا کر لگاتی تھی تاکہ تمہارا کام آسان ہو جائے، مگر افسوس ہے اتنی دیر کر رہے ہو۔ میرے خالو مسلسل اپنے بیٹے کو باتیں سناتے جا رہے تھے اور وہ سر جھکا کر خاموشی سے سب سنتا رہا تھا۔ میرے باپ جیسے خالو کس قدر گندی ذہنیت کے مالک تھے، میرا تو سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ تمہاری آسانی کے لیے اس لڑکی کی ناف میں بے ہوشی کی دوا ملا کر لگاتی تھی تاکہ تمہارا کام آسان ہو جائے، مگر افسوس تم پھر بھی اتنی دیر کر رہے ہو۔ میرے خالو مسلسل اپنے بیٹے کو باتیں سناتے جا رہے تھے اور وہ سر جھکا کر خاموشی سے سب سنتا جا رہا تھا۔ ہم یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کر رہے تھے۔ ان لڑکی کے ساری جائیداد بعد میں تمہاری اور کام آئے گی۔ نہ پاگل انسان، کچھ کرو اور جلدی کام ختم کرو۔ اتنی جائیداد اور فیکٹریوں کے مالک ہے یہ لڑکی، اسے ہاتھ سے چائے مت دینا بیٹا، خالو مسلسل بول رہے تھے، مگر اب میں دروازے کے پاس سے ہٹ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر میں نے کچھ سوچ کر اپنے ابا کو نمبر ملایا اور اگلے ہی پل پر اپنا ابا فون اٹھایا لیا تھا۔ ابا کے فون اٹھاتے ہی میں نے ساری بات ایک ایک کر کے ابا کو سب بتا دیا تھا، اور آخر میں خالہ کے بیٹے کی وکالت بھی کر دی تھی، اور اس نے اپنی ماں کے لالچ دلانے کے باوجود بھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور اب ابا میری ساری بات سنتے ہی غصے سے مجھ پر برس پڑے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی تھی، کیونکہ اس بار میری غلطی تھی۔ مجھے اپنے ابا کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ کچھ دیر ہی میں ابا خالہ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے خالو اور خالہ کو جی بھر کر بے عزت کیا تھا۔ میں نے بھی ابا کا پورا ساتھ دیا۔ افضل اچھا انسان تھا، لیکن ابا کو اب یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے اور میری شادی کہیں اور کر دی۔ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک شفٹ ہو گئی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ لگا تھا کہ خالہ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ مجھے خالہ کی سوچ پر افسوس ہوا جا رہا تھا۔ جائیداد کے لالچ میں آ کر بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی، کیونکہ میری شادی کے بعد افضل یہ غم برداشت نہ کر سکا تھا اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی تھی، جبکہ خالو خود بستر میں جا لگے تھے۔